السلام علیکم دوستوں یہ دیکھ لیجئے، یہ لکھا ہے حالی، یعنی اس نظم کے لکھنے والے ہیں حالی. ٹھیک ہے، تو حالی صاحب نے یہ نظم کا مضمون ہے دنیا، جو کہ مناجات بیوہ سے لی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، پڑھتے ہیں اس میں کیا کچھ بتایا گیا ہے، کیا کچھ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیے دوستوں. اے عزت اور عظمت والے، رحمت اور عدالت والے، دکھڑا تجھ سے کہنا دل کا، ایک بشریت کا ہے تقاضا، یعنی انسانیت کا ہے تقاضا. دل پر ہے جب برچھی چلتی، آہ کلیجے سے ہے نکلتی. جب کوئی دکھ یاد آتا ہے، جی بے ساختہ بھر آتا ہے. ورنہ اس دنیا میں دھرا کیا، خواب سا ہے یہ ایک تماشا. دکھ سے ہے یا کہ گھبرانا کیا، سکھ پہ ہے یا کہ اترانا کیا. یا مطلب یہاں عیش کی یا مہلت ہے نہ غم کی، سب یہ نمائش ہے کوئی دم کی، یعنی کچھ ہی دیر کی. دوستوں آگے دیکھتے ہیں. کہاں تھے ہم؟ آنی جانی چیزیں ہیں خوشیاں، چلتی پھرتی چھاؤ ہے ارماں، چھاؤں ہے ارماں. منگنی بیاہ برات اور رخصت، میل ملاپ سہاگ اور سنگت. ہیں 2 دن کے سب بہلاوے، آگے چل کر ہیں پچھتاوے. ریت کسی دیوار ہے دنیا، پوچھے کاسا پیار ہے دنیا. بجلی جیسی چمک ہے اس کی، پل دو پل کی جھلک ہے اس کی. آج یہاں جنگل میں منگل، کل سنسان پڑا ہے جنگل. اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں دوستوں. آج ہے رہنے کی تیاری، اور کل ہے چلنے کی باری. آج ہے پانا کل ہے کھونا، آج ہے ہنسنا کل ہے رونا. کبھی ہے بادھا کبھی ہے گھاٹا، کبھی ہے جوار کبھی ہے بھاٹا. ہار کبھی اور جیت کبھی ہے، اس نگری کی ریت یہی ہے. ساتھ سہاگ اور سوگ ہے یہاں کا، ناؤ کا سا سنجوگ ہے یہاں کا. خوشی میں غم یہاں ملا ہوا ہے، امرت میں بس گھلا ہوا ہے. بس یعنی زہر. سیر کو جو بھی اس میں آئیں، دیکھ کے پھل کو ہاتھ لگائیں. اب یہ کہاں کی بات ہے؟ جنت کے آدم اسلام کے اوپر کی انہوں نے استعارن انہوں نے یہ بات بولی ہے. یا ہر پھل اندرائن کا ہے، دیکھنے سے چکھنے میں برا ہے. یعنی دیکھنے سے چکھنے میں برا ہے، یعنی دیکھنے میں صحیح ہے اس کا مطلب، اور لیکن ٹیسٹ خراب ہے. عیش جنہوں نے صدا اڑائے، وہ بھی ہیں آخر کو پچھتائے. دوستوں یہ تھی نظم حالی صاحب کی. حالی صاحب بہت بڑے ایک شاعر رہے ہیں. ایک ورڈ آیا تھا بشریت یعنی آدمیت، بادھا یعنی منافع بڑھوتری. ٹھیک ہے، سنجوگ یعنی اتفاق، جوار بھاٹا یعنی سمندر کے پانی کا اتار چڑھاؤ. ٹھیک ہے، اندرائن یعنی ایک بہت کڑوا پھل ہے گائس، اندرائن. یہاں ہر پھل اندرائن کا ہے، یعنی یہاں مطلب یہاں. ٹھیک ہے، دیکھنے سے چکھنے میں برا ہے. دوستوں اور اس میں دیکھتے ہیں کچھ خاص باتیں جو بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، پوائنٹ وائز. پہلا پوائنٹ ہے غور کرنے کی. مناجات بیوہ میں حالی نے ہندوستانی بیواؤں کی بے چارگی اور مجبوری کو بڑے درد انگیز پیرائے میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہندوستان کی بیوائیں عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر انہوں نے یہ داستانیں، یہ کہانی، یہ نظم پڑھی ہے، بتائی ہے. پوری نظم ایک نوجوان بیوہ کی زبان سے ہے، جو تمام دنیا میں خود کو تنہا اور بے وارث دیکھتی ہے اور خدا سے اپنا دکھڑا کہتی ہے. دنیا چند روزہ سہی، لیکن اس میں طرح طرح کے امتحانات، آزمائشیں اور مصائب یعنی مصیبتیں ہیں. اسی طرح یہ نظم بیوہ کی فریاد ہی نہیں، بلکہ تمام انسانوں اور خاص کر تمام عورتوں کی درد بھری کہانی ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے، نظم مثنوی کی حیت میں ہے، یعنی مثنوی ٹائپ میں ہے، اور جس بحر میں لکھی گئی ہے اس کو سب سے پہلے میر نے جوش عشق میں مثنوی کے لیے استعمال کیا. لیکن حالی نے اس بحر کو اپنی نظم میں میر سے بھی زیادہ لچکدار طریقے سے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ میر کے یہاں روانی زیادہ ہے، حالی نے روانی کی کمی کو لچکدار آہنگ یعنی ملاوٹ کے ذریعے پورا کیا ہے۔ میر کے چند شعر یوں ہیں، تو دیکھیے دوستوں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اسی بہانے۔ یہی فائدہ ہے دوستوں اس کتاب کو پڑھنے سے دوسری کتابوں کا بھی فائدہ مل جاتا ہے۔ آہ سے اس کی مشکل جینا، آہ سے اس کی مشکل جینا، درد فقط تھا سارا سینہ، دل میں تمنا داغ جگر میں، شیون لب پر یاس نظر میں، نالے شب کو اس کے سن کر، مر گئے کتنے سر کو دھن کر۔ اپنی لائبریری سے کلیات میر اور کلیات نظم حالی لے کر جوش عشق اور مناجات بیوہ کو پورا پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ ریختہ پہ ہے نا، یعنی جو بھی اردو کو پیار کرتا ہے، کتنا پیار، اتنا 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 پیار ہے، دکھ رہا ہے بہت پوائنٹ سائز، تو وہ ریختہ کو ضرور جانتا ہے، ریختہ ہے نا، اس کے ایپ میں ریختہ ضرور ہوا، کیونکہ سنجیو جو ہے نا، سنجیو جنہوں نے ریختہ کے جو مالک ہیں، وہ بتائیے، وہ خود مسلم نہیں ہے لیکن انہوں نے جو نام نہاد مسلمانوں کی زبان اردو کہی جاتی ہے، تب بھی انہوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ریختہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال تیسرا پوائنٹ ہے ناؤ کا سا سنجوگ ہے یہاں کا، یعنی ناؤ جیسا سنجوگ ہے یہاں پہ۔ اس مصرع میں ایک کہاوت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ندی ناؤ سنجوگ، کہنے کا مطلب اس کے معنی ہے اتفاقی ملاقات، ایسا ملنا جو زیادہ دیر تک نہ رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستوں یہی چیزیں ہیں، یہ نظم کافی درد بھری تھی، اگر آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے پہلے سے ہی کہ یہ ایک بیوہ عورت کی نظم کی کہانی ہے، تو آپ کو بڑا ہی صدمہ پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ اور صدمہ پہنچنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر صدمہ نہیں پہنچے گا تو آپ کسی کا درد کیسے سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زبردست یہ نظم تھی۔ دیکھیے ایک عورت ہی تو پڑھ لی کہ اے عزت اور عظمت والے، یعنی خدا سے ہے یہاں پہ مخاطب، رحمت اور عدالت والے، یعنی عدالت والے یعنی تیری یہاں تو ہے ساری عدالتیں تیری تو ہیں اصلی، دکھڑا تجھ سے کہنا دل کا، ایک بشریت کا ہے تقاضا، یعنی ایک انسانیت کا تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے، دل پر ہے جب برچھی چلتی، آہ کلیجے سے ہے نکلتی، جب کوئی دکھ یاد آتا ہے جی بے ساختہ بھر آتا ہے، بے ساختہ یعنی بنا سجاوٹ کے، بنا بناوٹ کے، ایک دم سے، ورنہ اس دنیا میں دھرا کیا خواب سا ہے یہ ایک تماشا، دکھ سے ہے یہاں کے گھبرانا کیا، سکھ پہ ہے یہاں کے اترانا کیا، یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستوں۔ تو بس اسی بارے کے ساتھ ہم پھر آئیں گے، یہ نظم دوبارہ بھی سن سکتے ہیں آپ مالک ہیں، آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر اتنا ہی آج ہم ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، ہمارے میسج پڑھ لیجیے گا، خدا حافظ۔